بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 2 کے اسلامیات کا چیپٹر پڑھیں گے۔ چیپٹر جو اس کا پہلا حصہ ہے وہ ناظرہ کے بارے میں ہے، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ ابھی ہم چیپٹر نمبر 2 سے سٹارٹ کریں گے۔ ہمارے چیپٹر کا نام ہے اللہ تعالیٰ۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مالک ہے۔ ہم آج اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھیں گے اس چیپٹر میں، تو میں ریڈنگ سٹارٹ کرتی ہوں اور آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتی جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا رب ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ مخلوق کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ جس اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس کو مخلوق کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے ہیں، پرندے بنائے ہیں، جانور بنائے ہیں، تتلیاں بنائی ہیں، پیڑ بنائے ہیں، پودے بنائے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہلاتی ہیں۔ اور ان کو بنانے والے کو خالق بولتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خالق، ایک ہوتا ہے مخلوق۔ خالق بنانے والا، اور مخلوق جو چیز اس نے بنائی ہوتی ہے۔ ہمارا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ نے، ہمیں کسی اور نے نہیں بنایا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ حیوان، جانوروں کو حیوان بولتے ہیں۔ حیوان، جن، فرشتے، انسان، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسا نہیں جس کو کسی اور نے پیدا کیا، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ شریک نہیں کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، سب کچھ اس نے اکیلے نے ہی کیا ہے۔ کائنات میں موجود ہر شے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ کائنات کسے کہتے ہیں؟ کائنات کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیں ہم لوگ زمین پہ رہتے ہیں، زمین کے علاوہ چاند ہیں، سورج ہیں، ستارے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے اور سیاروں پہ زندگی ہو جو ہمیں نہ معلوم ہو، تو یہ ساری چیزیں مل کے کہلاتی ہیں کائنات۔ کائنات میں موجود ہر شے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حرکت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر کے علاوہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پوشیدہ کا مطلب ہے چھپی ہوئی، شے کا مطلب ہے چیز۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی، یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا بننے سے پہلے سے تھا اور بعد میں بھی رہے گا۔ دنیا ختم بھی ہو جائے گی، ہم نے سنا ہوگا قیامت آئے گی، سب لوگ فیصلہ ہوگا، دنیا ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کی کوئی گنتی نہ ہو۔ شمار کا مطلب ہوتا ہے کاؤنٹ کرنا، کہ اتنی جتنی ہم گن بھی نہ سکیں۔ نعمتیں کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی چیزیں، وہ نعمتیں ہوتی ہیں۔ جیسے پھل فروٹ ہیں، سبزیاں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی نعمتیں ہوتی ہیں۔ سانس لینا بھی ایک نعمت ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، یعنی دی ہیں۔ ہماری زندگی، خوراک، موسم، ہوا، پانی، زمین، آسمان اور فرشتے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بغیر مقصد کے نہیں بنائی۔ مقصد کا مطلب وجہ، بغیر وجہ کے تو نہیں بنائی نا، بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں۔ یہ مقصد بتا رہے ہیں کہ وہ مقصد کیا ہے، کس وجہ سے بنائی ہے؟ اس وجہ سے بنائی ہے کہ ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم یہاں پر دنیا میں عبادت کریں۔ ہم فالتو بیٹھنے کے لیے نہیں بنائی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے بنائی ہے۔ اس کے ایک ہونے پر ایمان لائیں، اور اس بات پر ایمان لائیں، ایمان کا مطلب ہوتا ہے پکا یقین کرنا، کہ اس بات پہ ہمارا پکا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ کبھی بھی ہمارے ذہن میں بھی یہ خیال نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کو یہ نہ سوچیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے یا کوئی اور ہے جس کی ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ پکا یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ تو یہی ہمارے بنانے کا مقصد ہے۔ ہمیں اسی لیے بنایا تاکہ ہم یہاں پر رہیں اور اللہ کی عبادت کریں، اس کو ایک پکا ہمارے ذہن میں ہو کہ وہ ایک ہی ہے۔ اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کریں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا آپ کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا آپ پانی پینے کے بعد اللہ تیرا شکر کہتے ہیں؟ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، صاف کپڑے دیے ہیں، ماں باپ دیے ہیں، گھر دیا ہے، آپ جس پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس کی وجہ سے چل رہا ہے۔ تو آپ کو ان سب چیزوں کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے آج تک شکر ادا نہیں کیا تو اب آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ کیا ہے؟ آپ سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ سیدھے راستے پر چلو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ
نیکی کرو، گناہوں سے دور ہٹو، تو یہ اس کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مان کر ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ راضی کرنے کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کو منا سکتے ہیں۔ تو ہم کیوں اللہ تعالیٰ کو منائیں گے؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر جب یہ دنیا ختم ہو تو ہمیں آخرت میں بھی جنت میں بھیجے ہمیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم مانا۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ ہم نیکی کریں، برائی نہ کریں، گناہوں سے دور رہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں، سارے کام وقت پر کریں، اور کوئی بری عادت نہ اپنائیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام ہیں۔ تو بیٹا آپ نے یہ چیپٹر بہت اچھی طرح پڑھنا ہے، اور صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس سے ہمیں مطلب بھی سمجھنا ہے، اور اس کو ہمیں اپنی زندگی میں بھی شامل کرنا ہے انشاءاللہ۔